السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اور پاکستان کی صورتحال ہے، ڈیفینیٹلی ایک گریم سچویشن ہے، اور ایسے لمحات کے اندر اس وقت مذاکرات کی ایک سٹیج جائی گئی ہے پاکستان کے اندر، جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرمپ جو ہیں بڑی دھمکی امیز ان کے بیانات ہیں، اور بڑی دھمکیاں ایران کو لگا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمام فوجیں جو ہیں ان کی جو اس وقت ان کا جو فوکس ہے وہ مڈل ایسٹ کے اوپر، ایران کو انہوں نے گھیرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ذرا اسرائیل کی طرف دیکھیں تو وہ بھرپور طریقے سے اس وقت لبنان کے اندر جو ہے بمبارمنٹ کر رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد جو ہے ایک اندازہ جو ہے کہ وہ تقریباً 300 تک پہنچ چکی ہیں، اور 1000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں، یعنی بربریت کی انتہا وہاں کر دی گئی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جو بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے سیز فائر ہو رہا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو ایک پراکسی ہے حزب اللہ ایران کی، اس کو اس سارے سچویشن کے اندر ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل جو ہے اسے ختم کر رہا ہے، تاکہ وہاں سے کوئی رسپانس نہ آئے اور یہ علاقہ جو ہے کم از کم لبنان کا ان کو بالکل ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ اس صورتحال میں ایران نے بھی اس کے اوپر جو ہے اس وقت کنسرن شو بھی کیا ہے، اور اس میں ریزنٹمنٹ بھی شو کیا ہے۔ اب ان حالات کے اندر کیا مذاکرات آگے چل سکیں گے، اور اگر چلیں گے تو کیا سیز فائر ہو سکے گا؟ اب یہ جو سچویشن ہے پاکستان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اسی پر آج بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، میرے پہلے مہمان عبدالعزیز عابد صاحب، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ راؤ خالد صاحب تجزیہ کار ہیں، سینئر اور قانون دان ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور بریگیڈیئر ریٹائر اسلم گھمن صاحب MNA جو ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے۔ سب سے پہلے عبدالعزیز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ کس طرح کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سیز فائر کے جو مذاکرات ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لبنان کے اندر جو کہ ایران کہہ رہا تھا کہ ہماری پراکسیز کو نہیں چھڑا جائے گا، وہاں حزب اللہ کے اوپر جو بمبارمنٹ کی جا رہی ہے، ڈیفینیٹلی اس میں عام شہری بھی جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور پورا کا پورا ایک انفراسٹرکچر جو ہے تباہ ہو رہا ہے۔ احسن صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کروہ وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ احسن صاحب، اللہ تعالیٰ نے ماضی کے اندر بھی ہمیں ایسے حالات اور واقعات، اور تاریخ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ بڑے بڑے جو لشکر ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئیں چھوٹے لشکروں سے۔ اللہ کی منشا سے، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، اور جو عام لوگ جو ہیں، ہم لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں۔ اس وقت حال میں الحمدللہ ایرانی قوم نے بے مثال مزاحمت اور استقامت دکھا کر اور دنیا کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آدمی یا کوئی قوم بھی نظریاتی طور پہ سٹرونگ ہو، ان کو اللہ پہ اعتقاد ہو، اور اپنی قوم کی طاقت اس کے ساتھ ہو، تو پھر بڑے سے بڑا جو دشمن ہے وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ 35-38 دن مسلسل بمباری، اور دنیا کا سمجھ لیں، میں ان کو یہی الفاظ کریں، وہ ظالم ترین دشمن، اور دونوں ہی امریکہ اور اسرائیل نے، اور پہلے ان کو ایگریمنٹ کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کے بہانے بلایا، اور بات چیت چل رہی تھی، یہ دنیا کا اصول، انہوں نے سارے دنیا کے اصول جو ہیں، جنگوں کے اصول جو ہیں وہ توڑ ڈالے۔ اور سچی بات ہے، امریکہ کے ایران کے ہاتھوں امریکہ اور اسرائیل کو ایسی ذلت اور رسوا کن قسم کی شکست ہوئی ہے جو دنیا کی ابھی کہاں تاریخ میں نہیں شکست ہوئی ملتی۔ ہے؟ ابھی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے ایسا، یہ جو اور آپ دیکھ رہے دوسری ہیں بات ہے کہ ابھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اب، لیکن وہ تو بمبارمنٹ کر رہے ہیں اسی کیسے نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اسرائیل جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کیسے مجبور ہوئے ہیں؟ ایران نے تو پہل نہیں کیا کہ ہم ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ ایران نے ان کو دعوت تو نہیں دی کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ اگر پاکستان مذاکرات یا دیگر جو اسلامی ممالک اس طرف جو کچھ ریاستیں کر رہی ہیں، اور انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے ایک انسانیت کو بچانے کے لیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ، امریکہ کی طرف سے ان کو گرین سگنل کے بغیر یہ ایسا ہوا؟ کیا انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا امریکہ نے، کیا رجیم چینج ہوگی ایران کے اندر؟ کیا ان کا میزائل پروگرام ختم ہو گیا ایران کے اندر؟ کیا ان کے اندر ایٹمی جو ان کے پروگرامات کا جو سلسلہ تھا، کیا انہوں نے وہاں پہ یورینیم جو ہے وہ لے کر چلے گئے وہاں پہ؟ تو کیا ہوا؟ کون سا مقصد ہے جو انہوں نے حاصل کر لیا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی اول درجے کی، دوم درجے کی، حتیٰ کہ تیسرے درجے کی لیڈرشپ بھی انہوں نے شہید کی، اور ان کے اداروں کے تمام اہم ترین ذمہ داران کو شہید کیا۔ اس کے باوجود بھی وہ کیسی قوم ہے، وہ کیسی حکومت ہے
ان کے اندر کوئی پینک نہیں ہوئی، ان کی قوم جو ہے وہ پریشان نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی اپیل نہیں کی کہ ہمیں جو ہے وہ راشن چاہیے، ہمیں کوئی مدد چاہیے۔ رائٹ ہو گیا۔ اس میں راؤ صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں مذاکرات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ جی۔ آج کا دن پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے، اور اس موضوع پہ آپ نے جو بات شروع کی ہے یہ بھی ایک بڑی اہم موضوع ہے۔ پوری دنیا جو ہے اس وقت اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے جس کو آج سے یعنی کہ 10 مہینے پہلے چلے جائے مئی سے پہلے بتا دیں کہ پاکستان کی کیا حالت تھی یہاں پہ۔ 10 مئی کو جب انڈیا نے ہمارے پہ جنگ تھوپی اور اس کے بعد پاکستان نے جب اس کو جواب دیا، تو اس جواب دینے کے بعد دنیا کو پتہ لگا کہ پاکستان کی قوم ہے کیا، اور پاکستان کی قوم کے جذبے کیا ہیں، فوج کے جذبے کیا ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے جس طرح اس کو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد آپ حالات دیکھیں کہ دن بہ دن پاکستان سفارتی سطح پہ دنیا میں جہاں پہ کھڑا تھا نا، اس سے وہ کم از کم 10 ٹائم اوپر چلا گیا، اور اس کو پھر اس کے بعد دنیا میں جو مقام حاصل ہوا، آج اس کا آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک جس کو دنیا اپنے کسی گنتی میں نہیں گنتی تھی، کسی اس میں وہ یعنی کہ سوچتے بھی نہیں تھے، آج وہ ملک ان دو طاقتوں کے درمیان خاص طور پہ جو ہے امریکہ کو یعنی کہ اس میں ثالثی کروائے، یہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے، اور پاکستان کو اس کا جو ہے نا یہ شکر ادا کرنا بھی چاہیے۔ اب اس میں دوسری بات یہ پاکستان کی ہی سفارتی کوششیں تھیں کہ دنیا عرب اور ایران کو آپس میں لڑنے نہیں دیا گیا، ورنہ جو دوسری طاقتیں تھیں جو یعنی کفار کہہ لیں، غیر مسلم سمجھ لیں، اور یا اسرائیل اور امریکہ خاص طور پہ، ان کی حتی الامکان کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو مڈل ایسٹ یا اور عرب ممالک اور ایران کے درمیان میں جنگ چھڑ جائے، تاکہ یہ جو ہے ایک اللہ ایک ایسا مسئلہ بن جائے کہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات میں راؤ صاحب، میں نے مجھے یاد ہے 1 سال پہلے بھی ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان یہ تھا کہ سب کی باری لیکن باری باری، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اور غزہ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے ہمارا سارا کا سارا فوکس خود کو بچانے میں اور شاید ایران کو بچانے میں لگ گیا ہے، لیکن جو غزہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو اس وقت باقی جگہوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر ہماری کوئی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کسی حد تک جو ہے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن میرا اس میں جو ہے نا جو ہے نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہے۔ ہم جب کسی مقام پہ کسی جگہ پہ پہنچیں گے تو یعنی ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ صلح کروا دینی بہت بڑا ایک کام ہے، جبکہ ہمارے ساتھ ہی ہم دیکھیں باقی ملک جو ہیں تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس جو غزہ کے اندر جو کچھ ہوا، اور اس میں بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور پاکستان نے یہ نہیں ہے کہ پاکستان جن کا اصل وہ مسئلہ تھا وہ ملک کدھر تھے۔ دیکھیں وہاں پہ سب سے قریبی ہمسایہ کون ہے فلسطین کا، آپ بھی مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں نام لوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں دوسرے ممالک، لیکن انہوں نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جتنی آواز دیکھیں ہم امریکہ اور اسرائیل کو بچانے کے لیے تو آگے ہیں نا، ہم امریکہ اور اسرائیل کو بچانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا اسلام کو بچانے کے لیے آگے ہیں۔ ہمارا جو مطمئن نظر ہے وہ دنیا اسلام میں تو لبنان آج بھی تباہ ہو رہا ہے، غزہ آج بھی تباہ ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کو تباہ ہونے کے لیے، ایران کو برباد ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم اس میں کوئی کوشش نہ کرتے؟ اگر آج ایران نے اپنی مزاحمت کے ذریعے امریکہ کو اس مقام پہ لے آیا ہے کہ وہ یہاں پہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا، پاکستان جیسے ملک میں اس کا نائب صدر آ کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہو گیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا عبدالعزیز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج بھی اسرائیل جو ہے وہاں لبنان کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سارا کا جو معاملہ جو ہے بڑی ٹیکنیکلی طریقے سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایران کی پراکسیز کو ختم کیا جائے اس مذاکرات کے درمیان میں، اور ایران کو نہتا کر دیا جائے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو وہاں حزب اللہ کو ختم کر دیا، کوئی حزب اللہ کی طرف سے اب جواب وہاں سے نہیں آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ حزب اللہ کو خاصا نقصان پہنچ چکا ہے۔ تو ایران کی اسرائیل کے قریب جو ایک پراکسی ہے جہاں سے وہ کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ڈکٹیشن امریکہ کی جو آپ سمجھیں کہ زمام کار ہے اس کے ہاتھ میں ہے، وہاں وہ تباہی کر رہا ہے، اور یہاں پر آ کر جے ڈی وینس بھی ہیں اور جو باقی لوگ بھی ہیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو معاملات میں تھا ہی نہیں، یہ جو مذاکرات ہونے ہیں اس ایجنڈے میں یہ شامل ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی تباہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ ایک سکیم کے تحت ہو رہا ہے؟ حسن صاحب دیکھیے، امریکہ اسرائیل کو اخلاقی اور سفارتی اور جنگی شکست جو ہے وہ تو ہو چکی ہے۔
ایرانی قوم کا وقار الحمدللہ بڑھ گیا ہے. اور رہی آپ نے جو ابھی بات کی اسرائیل، ظاہر اسرائیل تو نہیں چاہتا نا، اسرائیل تو امن نہیں چاہتا ایران کے اندر. اسرائیل تو پھر اس کا مطلب ہے امریکہ سے آپ مذاکرات کر بھی لیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ اصل تو کنٹرول شک نہیں ہے، کنٹرول تو پھر اسرائیل وہ جب چاہے گا خراب کر دے گا. نہیں اگر اس وقت ظاہر امریکہ جو ہے وہ اگر اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دے، اگر اخلاص کے ساتھ، ظاہر ہے وہ بھی وہاں پہ جو چیزیں کرتے ہیں بیہائنڈ دا وال، تو اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں ایک ہفتہ بھی اسرائیل جو ہے وہاں پہ ایگزسٹ کر سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہاں پہ ساری جو اپنے خلیجی ممالک جو ہیں اور ایران جو ہیں خود لبنان اور میں یہ سمجھتا ہوں ترکی اور سعودی عرب کو بھی اب، حتیٰ کہ قطر کو اور اس کے علاوہ یو اے ای کو بھی پتہ چل گیا کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کی سیکورٹی ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے سیکورٹی جو انچارجز ہیں جنہوں نے سیکورٹی کرنی تھی وہ بیچارے اپنی سیکورٹی نہیں کر پائے تو وہ ہماری کیا سیکورٹی کریں گے. اب تو آنکھیں ان کی کھل گئی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اب وقت کی تلاش میں ہیں کہ کس طرح اس جو سانڈ کو جو ہے اور اس کو حکمت کے ساتھ کس طرح نکالے اس معاملات کے اندر. رہی بات پاکستان کی، ابھی آپ بات کر رہے تو سچی بات ہے، پاکستان کی سفارتکاری جو ہے اپنے خلیجی ممالک کے ساتھ مل کے، سعودی عرب کے ساتھ مل کے، ترکی کے ساتھ مل کے، قطر کے ساتھ مل کے، انہوں نے سچی بات ہے اس وقت پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے پاکستان کی سفارتکاری میں. آلدو کہ ہمیں حکومت کے حوالے سے ہمارے اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس وقت جو حکومت پاکستان اور خاص کر فیلڈ مارشل نے جو مذاکرات کیے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے. اچھا راؤ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، میں ٹیکنیکل جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے امریکہ کے اندر، اور امریکہ نے جو دھمکی دی کہ تہذیب ختم کر دی جائے گی نا ٹرمپ، میں وہاں پر ان کا ایک سن رہا تھا وی لاگ ایک بندے کا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت امریکہ کے پاس اور کانگریس کو چاہیے کہ آگے بڑھے، اور یہ شخص نے جس نے کہ ایک ایسے ملک کو جو کہ غیر ایٹامک پاور ہے اس کو ایک ایٹامک پاور کہہ رہے تھے تہذیب سے ختم کر، اس کی تہذیب ختم کر دوں گا، ایٹم بم، یعنی اس نے پورے تھریٹس کیے ہیں اور امریکن جو قوم ہے اس کی مرضی کے بغیر کر رہے، امریکن قوم نہیں کری. تو اس کا باقاعدہ طور پر اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور کانگریس کو اب انیشیٹو لیتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے نا موو کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں شاید آپ کے پروگرام میں بھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایران جو ہے وہ ایک ملک نہیں ہے. اچھا اس میں مجھے امپیچمنٹ کی طرف ذرا پہلے بتائیے. میں چھوٹی سی اسی طرف آتا ہوں. میں ایران کوئی یعنی کہ ملک نہیں ہے، ایک تہذیب ہے 5-6 ہزار سال پرانی. تہذیبوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ وہاں پہ بم گرا دے، آپ ان کی نسل کو مکا دے، لیکن تہذیب ختم ہوتی. کیا ہڑپا اور موہنجو-دڑو کی تہذیب ختم ہو گئی ہے؟ آج بھی ان کی ہسٹری میں اس کا نام موجود ہے. کھنڈرات موجود ہے نا، کھنڈرات ہے، لیکن انسان تو نہیں ہے نا. دیکھیں انسان جو ہے، ان کے انسان ساری جو ہے ایرانیوں کو تو ختم کر سکتے، شہید نہیں کر سکتے. نہ یہ اس طرح ہوا ہے کبھی زندگی میں. اور یہ ایران نے اپنی جو ٹرمپ کا تھریٹ ہے ثابت کر کیا ایک ایسی ٹرمپ کے تھریٹ کے یہ یو این او کے، میں اسی لا کے مطابق انٹرنیشنل لا کے مطابق پوچھ رہا ہوں، ٹرمپ کے تھریٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں تو پوری دنیا کیا، اس کے اپنے جو کانگریس کے ارکان ہیں اور اس کے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں دن میں 15 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے. اس کے تو کسی بیان کے اوپر یقین کرنا جو ہے. انٹرنیشنل لاز کیا کہتے ہیں کہ ایٹامک پاور کسی کو تھریٹ کرے؟ انٹرنیشنل لاز جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے بالکل سپورٹ نہیں کرتے. کسی ملک کے اوپر حملہ کرنے کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. جب کہ یہ ٹوٹلی انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی گئی، یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی، یہاں پہ اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن وہ بحیثیت سپر پاور اس نے وہاں پہ یو این میں اپنی ایک اتنی سپرمیسی بنائی ہوئی ہے کہ لوگ یا ملک اس سے ڈرتے ہوئے اس کو سپورٹ کرتے یا اس کو ویٹو نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں اس دفعہ ایران کے بارے میں صرف 2 ہمارے ممالک جو ہیں جنہوں نے ویٹو کیا، رشیا اور چائنا. انہی کے پاس ایک ویٹو پاور ہے نا. اور یہ آپ ورنہ امریکہ جو ہے، امریکہ تو ہر صورت میں چاہتا تھا کہ یہ ایران کے اوپر جنگ مسلط رہے. کیوں کہ اسرائیل اس کا ناجائز اولاد ہے، ناجائز بچہ اس کا. اور وہ آپ جیسے میرے بھائی ابھی عرض کر رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے یہ امریکہ کے بغیر ایک ہفتہ چھوڑ کے یہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتا. اسرائیل اس کا یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ کا چھالا بنا ہوا ہے. اب اگر اسرائیل کو یہ چھوڑتا ہے تو یہ اس کے لیے وہ بھی مشکل کام بن گیا. اگر اس کو سپورٹ کرتا ہے تو دنیا میں یہ بھی اس کے لیے مشکل کام ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی سے جو یہاں پہ ایرانی قوم نے کر کے دکھا دیا نا، یہ ایک رائے مشل ہے
اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کو دیکھتے ہوئے پوری قوم جو ہے اور خاص طور پہ امت مسلمہ جو ہے وہ اکٹھی ہوگی اور دنیا میں مسلمانوں کو خاص طور پہ اور اس کے بعد پاکستان کو اسپیشلی جو مقام جو حیثیت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اور اس میں پھر یہ کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اس وقت عاصم منیر جیسی ایک وائز قیادت جو ہے یہ فوج میں موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ہو جائے گا سیز فائر؟ دیکھیں 15 دن کا سیز فائر تو ہوا ہے نا، اور نہیں ہوا نا، کہاں سے ہوا ہے سر؟ ہوا ہے ایک آپ دیکھیں نا، دیکھیں ایران نے اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ماننا ہے کہ وائلیشن ہو رہی ہے. میں نے کیا کہا وائلیشن ہوئی ہے نا، وائلیشن کر رہے ہیں. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر ایک چیز جو ہے وائلیشن ہوئی تو وائلیشن کے اوپر ایک پابندی تو لگی کہ ہم نے کہا جنگ بندی ہوگی، دونوں نے فریقوں نے مان لیا. اگر اس میں جو بھی وائلیٹ کرتا ہے تو مذاکرات کے دوران کیا یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں اس کے بعد آپ اس کا جو ہے اعلانیہ تو آنے دیں، ان کی مذاکرات تو ہونے دیں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جنگ بندی جو ہے میں اللہ سے کے گھر سے امید رکھتا ہوں، اور اپنے جو ہے اس وقت قوم کے جو ہمارے لیڈر ہیں عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. چلے ہم اس وقت تو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس وقت عابد صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ نہ ہوئی جنگ بندی، کیونکہ جو اسرائیل کے انٹینشنز ہیں وہ بڑے برے ہیں، اور اس وقت جس طرح وہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دے رہے، اور ڈیفینیٹلی ایران کو کمزور وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ اٹھایا، لیکن وہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں. ایران نہیں کر رہا، وہ کارروائی کر رہے ہیں، تو ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو میں ابھی ان کے ہی ایک ایکسپرٹ کو سن رہا تھا، اس نے کہا جی اسرائیلی جو ہیں کہاں رکیں گے؟ انہوں نے کہا جی کہیں نہیں رکیں گے، اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسی قوم ہے، زائنزم جو ہے ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. وہ اس سے پیچھے اس سے کم پر وہ بالکل جو ہے نا تیار ہی نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے. اور وہ خدا کو تو نہیں مانتے، لیکن خدا کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ چوزن ایک ایریا گریٹر اسرائیل کا جو ہم نے لے کے رہنا ہے، اور مسلمانوں کو جتنا میکسیمم مارنا ہے، کیونکہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، سب ہیومن سمجھتے ہیں. تو اس لیے وہ جس مذہبی نفرت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ لاکھ کوشش کر لیں جنگ بندی نہیں ہو سکتی. جی حسن صاحب دیکھیے، یہ تو طے شدہ چیز ہے، اسرائیل اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں تو ماشاءاللہ ہم سب بھی مسلمان ہیں، اور آپ کا مطالعہ بہت زیادہ آپ نے قرآن میں اور حدیث میں پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، یہ ظالم کی مدد کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکو. میں اسے سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانی حکومت نے اس ظالم کو روکنے کی پوری کوشش کیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں وہ روک تو تب خلیجی ممالک، بات سنیے میری، وہ روکتا تو تب تھا نا، یہ دیکھیے جو نہیں حسن صاحب دیکھیے، پوائنٹ ایڈ کر میں آپ کو پھر آپ جواب دیجیے گا مجھے بتائیے. جی فرمائیے. روکنے والی بات تو یہ تھی کہ پاکستان کا جب سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا، تو پاکستان کے میزائل جا کر طائف سے اوپر جا کے لگتے نا اسرائیل کے پاس، وہاں جا کے ان کی تعیناتی ہوتی، وہ ڈپیوٹ ہوتے وہاں سے میزائل، اور اسرائیل کو کوئی تھریٹ ہوتا. ہم نے تو وہ تھریٹ نہیں، ہم تو جا کے مل گئے، جا کے ہم بیٹھ گئے، وہ کیا کہتے ہیں بورڈ فار پیس، بلکہ بورڈ فار وار بن گیا نا وہ، ہم اس میں چلے گئے، اور اس کی وجہ سے ایران پر اٹیک ہو گیا اور ہم مزید پیچھے چلے آئے. میرا خیال ہے اسٹریٹجی ہے یہ، الحمدللہ اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ آج آپ لوگوں کی یہ وقار بنا ہے، آپ لوگوں کو عزت ملی ہے، آپ نے بڑی حکمت دانش مندی کے ساتھ ثبوت دیا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا یہ مذاکرات کے بعد بھی چیزیں سیٹل نہ ہوئی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے سیکنڈ چیز تو نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا، ہمیں نہیں ایک لمحے کا نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کریڈٹ ہم اس وقت لے رہے ہیں، کل کو اگر نہیں ہوتا پھر ہم وہ ڈسکریڈٹ بن جائے گا. کریڈٹ یہی بات ہے کہ تمام سعودیہ کو، ترکی کو، قطر کو یہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ مل کے چائنا اور رشیا کو ساتھ ملا کے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ ہم لوگ ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے دو ساتھ نہیں ہے نا، یہ سارا ابھی تو ابھی یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ ساری جو چیزیں ہوں گی بیہائنڈ دا وال یہ ورکنگ ہوتی ہے، ورکنگ کے نتیجے نہیں وہ بورڈ آف پیس میں جو ہم شامل ہیں، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے جا کے سلوک کیا. اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں؟ حکمت ہے آپ کے ساتھ ہے نا، آپ نے بڑی دانش مندی کے ساتھ ایک بہت بڑے بدماش اور گنڈے کو روکا ہے، جو نعرے لگا رہا تھا، جو دھمکیاں دے رہا تھا کہ آج وہ کہہ رہا تھا کہ آج رات 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہیں، ایران صفائی ہستی سے مٹ جائے گا، تو اس کو روکا ہے. تھوڑی کامیابی آپ کی آخری وقت میں چائنا انوالو ہوا ہے، یہ جو بھی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے ہمارے سامنے ہے. ایک چیز تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے آج بھی بیان دیا ہے کہ میری تمام فورسز ٹویٹ کی ہے
انسانیت کو گھیر دشمن لو، دیکھیں ایران کو گھیر لو. حسن صاحب میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت دشمن قوتوں کو کے مقابلے میں انسانیت دوست قوتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان جو اسر لگا ہے اور چل رہا ہے، اور ہماری یہ رائے ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان، چین، روس، سعودی عرب، قطر، ترکی، یہ ان خواہش لوگوں ہے کو نا. اکٹھا کر کے الحمدللہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، دنیا میں انڈونیشیا، باقی جب ہوں گے حتیٰ کہ تب یورپ بھی دیکھیں گے. آپ کے بارے میں اس میں پریکٹیکل ہونا چاہیے. ابھی تو پورے پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا کا میڈیا مین ہے. میڈیا یہ بات، اور آپ کا جو دشمن ہے انڈیا، اس کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہ پریشان ہے. وہ جو کہتا تھا کہ اسرائیل فادر ہے اور جو انڈیا جو ہے مدر ہے، تو ان کا جو ہے فادر اور مدر کا جو رشتہ ہے، اب خود ان کی کانگریس، ان کے سیاستدان، ان کے تجزیہ نگار، ان کا میڈیا مین جو ہے وہ انڈیا پہ برس رہے ہیں کہ آپ نے کیا سفارتکاری کی ہے. سفارتکاری تو پاکستانی حکومت نے کی ہے، اور پاکستانی حکومت جس کو آپ جو ہے انڈیا جو ہے وہ کچھ کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ یہ پاکستان کیا ہے ہمارے مقابلے میں. الحمدللہ اس نے اس وقت دنیا کے اندر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کی ویژنری لیڈرشپ اور پاکستان کے تمام پارٹیوں نے ایک حکمت دانائی اور تدبر کے ساتھ جو یہاں پہ اپنا رول ادا کیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ الحمدللہ یہ عزت پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اچھا راؤ صاحب، یہ ساری میں یہ چکروں سمجھتا میں ہوں 300-400 بندہ جو ہے وہاں مار دیا گیا لبنان کے اندر، اس پر ہم بھی کوئی بات نہیں کر رہے، اور اسے کھلی چھٹی ہے. لبنان پورا وہ تباہ کر رہا ہے. گریٹر اسرائیل کے لیے لبنان بھی ان کا ایک حصہ تھا، اس کو تباہ کر رہا ہے مزے سے، اور ڈیفینیٹلی باقی جگہوں پر بھی وہ حملے کرے گا. ہم اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. مجھے ایک چیز بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو؟ کیا پاکستان دنیا میں کوئی ماما ہے ہر جگہ، یا چاچا بنا ہوا ہے ہر جگہ کے جا کے؟ صلح کروانے میں ماما چاچا تو بنا ہوا ہے نا بھائی. ماما چاچا نہیں، اس نے اپنی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو علیحدہ ہے. سفارتکاری کے ذریعے اس نے آپ کا اپنا کردار منوایا ہے. سفارتکاری کے اندر لبنان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں، غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چیز بتا، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا کی ایک دم ہی صلح کروا دے گا؟ پاکستان پوری دنیا میں ایک دم ہی جو ہے پیس اور یعنی امن کی بات کر لے گا؟ وہ کسی ایک جگہ سے بندہ چلتا ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب بھی پاکستان نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے، اور یہ سٹیپ ایسے ہی نہیں اٹھ گیا. اس کے لیے سفارتکاری کے لیے آپ دیکھیں کتنا ٹائم اس پہ خرچ ہوا ہوگا، کتنے لوگوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوں گی، کتنے لوگوں کی جو ہے ہماری جانیں بھی گئی ہیں. ہمارے جو یہ اپنا ایران کی جو اپنی قیادت جو شہید ہوئی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں نا، وہ شہید ہوئے ہیں. یہ ساری جا کے اس وقت جا کے پھر تب یہ بات یہاں تک پہنچی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے یعنی کہ تمام انٹرنیشنل مذاکرات میں اس پوائنٹ کو اٹھانا چاہیے کہ نہیں، کہ ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے، میری بات سنیں، ہمیں ایران کا بھی دکھ ہے، ہمیں اسی طرح مسلمان جہاں بھی مر رہے ہیں ہمیں اس کا دکھ ہونا چاہیے. بے گناہ لوگ ہیں نا، انسانیت کے ناطے کے اوپر UN اور چارٹر تمام سب کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہمیں ان مذاکرات کے اندر اس ایشو کو ریز کرنا چاہیے. میں ایک بات جانتا ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنے قیام سے لے کے آج تک اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. اسرائیل کو اگر پوری دنیا میں کسی سے کوئی خوف ہے نا، وہ صرف مملکت پاکستان ہے. یہ ریکارڈ پہ میں بات کر رہا ہوں، اور وہ خود بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمیں تھریٹ ہے تو صرف پاکستان سے، لیکن پاکستان کے اوپر وہ حملہ نہیں کر سکے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، ہماری قیادت کی جو ہے ویژنری جو ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ہماری جو آرمی نے جو اپنا یعنی لوہا منوایا اس کی وجہ سے. ادروائز پاکستان تو بہت پہلے جو ہے ان کا جو ہے لقمہ بن چکا ہوتا. اسرائیل جو ہے وہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے. اور لہٰذا باہر لبنان ہو کوئی بھی ہو، ہم انشاءاللہ تعالی عزیز اس کے اوپر سب پہ بات ہوگی، لیکن پہلے کوئی ایک بات تو کہیں سے شروع ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج رات میں پوری دنیا کے مسائل جو ہے اسی. اچھا اگر نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے؟ بھائی ایک منٹ، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اچھا اس کوشش کے بعد رزلٹ اورینٹیشن اللہ کے پاس. اچھا رزلٹ نہیں آتا پھر کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ بینگ اے مسلم نہیں، ہم کوشش جاری رکھیں گے. اپنی یہ کس نے کہا کہ ہم کوشش چھوڑ دیں گے؟ کوشش کو چھوڑنا تو یہ تو مایوسی، اور مایوسی کفر ہوتا ہے. ہم تو بینگ اے مسلم ہماری جو ہے سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اس کو ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک بات بتائیں اس وقت عبدالعزیز صاحب، کہ ہماری ایک طرف کامیاب سفارتکاری ہے اور دوسری طرف ہماری بدترین معاشی حالت ہے ملک کے اندر کی. اب میں قوم کی بات کر لیتا ہوں. ویسے تو ہم بڑے خوش ہیں کہ دنیا میں ہمارا بڑا نام ہوا ہے، لیکن اگر ہم اپنی قوم کی حالت دیکھیں تو ہمارا معاہدہ سعودی عرب سے بھی ہے، یہ بھی ہماری بات مان رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود مہنگا ترین پیٹرول ہم خطے میں سب سے زیادہ لے رہے ہیں. ہمارے یہاں پر اس وقت عوام کی جو دیگر کو حالت ہوئی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں.
ہمارے یہاں چند دن پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ دبئی کے اندر $400 بلین ہمارا جو ہے سائفن آف ہو کے جا چکا ہے. بڑے بڑے لوگ آپ کے کرپشن میں ملوث ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے. عوام کے پاس نہ ایجوکیشن ہے، نہ عوام کے پاس اس وقت ہیلتھ ہے، نہ آپ سمجھیں کہ اس کے پاس کوئی روٹی ہے. ہم ان ممالک سے جو فائنینشیل گین ہے، دنیا کے ممالک جو ہے نا، وہ دیکھیں سعودی عرب سے ٹرمپ آیا اور وہ $2 ٹریلین لے کے چلا گیا سعودی عرب خلیجی ممالک سے. ہمارے اوپر $103 کا جو $130 بلین کا قرضہ ہے. ہماری اس کامیاب سفارتکاری کے اندر ہمارے ملک کی عوام کی حالت نہیں بدل رہی تھی. حسن صاحب، میں ایک بات کر کے پھر اس طرح آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں مذاکرات، وہ لبنان والا معاملہ، غزہ والا، الحمدللہ ہم پریشان ہیں. زارا غزہ کے مسلمان، لبنان کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ظاہر ہے یہ ہمارا ازلی دشمن ہے. اسرائیل انسانیت کا دشمن ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز اس کو پہلے بھی شکست فاس ہوئی ہے، یہ دنیا کے اندر ذلیل ہوا ہے، اور انشاءاللہ مزید ذلیل ہوگا. ابھی آپ نے پاکستان کی بات کی ہے تو سچی بات ہے، یہ آپ نے ساری باتیں جو ہیں حسن صاحب بالکل ٹھیک ہیں. حکومت پاکستان کو اس وقت وہ آپ سفارتی پالیسی دیکھیں تو آپ کا ڈیفینیٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا سینہ ذرا فخر سے بلند ہوگا. لیکن جب پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں تو پھر اس طرف تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن دوسری طرف جو ہے ہم اس کو یہ کور نہیں بلا وجہ دینا چاہتے. یہ کور ہے بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے سکول بند کر دیے، اور ایران کے اندر سکول اوپن رہے. انہوں نے وہاں پہ جناب لاک ڈاؤن شروع کر دیے، ابھی بھی انہوں نے مارکیٹیں بند کر دی ہیں. معاشی سرکل جو ہے مہنگائی ظاہر ہے، پٹرول جو ہے پٹرول کی قیمتیں آسمان پہ لے گئے. پھر ایک دن پٹرول کی قیمت بڑھا دی، پھر وہ صرف سمجھ لیں کہ مولی صاحب دے دیا لوگوں کو صرف، اور 80 روپے کم کر دیے. یہ کیا ملک کو چلانے والی بات ہے؟ جبکہ اپنے للے تللے یہ حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہیں یہ کام نہیں کرتے. 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیتے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں جناب چیئرمین سینٹ جو ہیں اس کی خریدی جاتی ہیں. اپنے بیوروکریسی کے لیے نئی سے نئی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں. اپنے جو ہے ابھی میں کل دیکھ رہا تھا ویڈیو یہ تھی، مریم بی بی صاحبہ کی کوئی 25 سے 30 گاڑیوں کا فلیٹ تھا جو ان کا جناب پروٹوکول کے لیے. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جو انڈیا کے ساتھ بھی جنگ ہوئی اس کے بعد اور اب بھی جب کبھی اس طرح کے سفارتی ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں، وہاں آپ کی اوپر کی کلاس کے جو آپ سمجھیں کہ ان کے عہدے بھی بڑھ جاتے ہیں، ان کی فائنینشیل پوزیشن بالکل اور وہ قوم بھگتتی ہے نیچے. جی بالکل. اس سینیریو کے اندر یہ نجائز فائدہ جو حکومت اٹھاتی ہے تو اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ان کو عوام کے اس کا ذرا جواب دیں، اور خاص کر پاکستان پیپل پارٹی کو، مسلم لیگ 400 بلین وعدے کیے تھے، $400 بلین دبئی پہنچ گیا، سارا کچھ ہوا. تو یہ سارے لوگوں کے پیسے ادھر ہیں، تمام پارٹیوں کے پیسے ہیں جو لیکس ہوئی ہے. پاکستان کی قوم کیوں بھگتی ہے؟ پاکستانی قوم جو ہے نا جی، اسی کا پیٹ کاٹا جاتا ہے. نہیں، پاکستانی قوم جو بھگتتی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری اوپر کی جو کلاس ہے نا، خاص طور پر ایلیٹ کلاس، وہ اشرافیہ کلاس کہہ لیں اس کو، ایلیٹ کلاس، حکمران ایلیٹ کلاس میں اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں. ان کو پاکستان کی مڈل کلاس، بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا مڈل کلاس تو ختم ہو گئی، اب تو لوئر مڈل کلاس رہ گئی صرف. یا بالکل لوگ یعنی کہ وہ غریب لوگ ہیں یا لوئر مڈل کلاس ہے. مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے، یا پھر اشرافیہ. ان کو کسی قسم کا کوئی خیال نہیں ہے اس قوم کا. ان کو صرف اپنے، میں بھائی کی اپنی عبدالعزیز عابد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اپنے اللے تللے ختم کرنے چاہیے، اب ان کو قوم کا خیال کرنا چاہیے. لیکن اب ایک بات پھر اس کو عرض کر دوں میں کہ اگر 15 گاڑیوں کا یا 20 گاڑیوں کی یعنی کہ سیکورٹی میں وہ گزر رہی ہے نا، اور کوئی بھی ہو یہاں پہ، کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوتا، چاہے یہ مریم نواز کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا، اس کا پروٹوکول یہی ہونا تھا، کیونکہ ایک لائف تھریٹ ہوتا ہے اور ایک سیکیورٹی کے لیے ان کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اعتراض کریں تو ہم ان کی اس بات پہ ضرور کریں کہ جو انہوں نے 11 ارب کا جہاز خریدا ہے، یہ اعتراض بنتا ہے. انہوں نے اب بھی ججز کے لیے جو ہے $400 بلین جو باہر چلا گیا ہے دبئی کے اندر، جو لیکس نکلی، یہ ہماری فائنینشیل جو ہے نا، یہ ناکامی ہے. اور اس میں سارے ٹاپ کے لوگ ہیں، یہ حکومت میں جس وقت موجود ہے. ان لوگوں کو پاکستان دیکھیں، یہاں پہ اگر اکنامکل سٹیبلٹی ہوتی، اور اکنامکل سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. یہاں پہ اگر وہ سٹیبلٹی ہوتی تو یہ پیسہ باہر نہ جاتا،
لیکن اب جو حالات بن گئے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا راؤ صاحب، میں آپ کی ان طرف جاتا ہوں. حالات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان رائٹ، میں آپ کی طرف آتا اور ہوں. وہ اس وقت پیسے بھی واپس ناظرین نہیں ہمارے آئیں گے۔ ساتھ گھمن صاحب بھی موجود ہیں، MNA جو ہیں اس وقت، اسلم گھمن صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم گھمن صاحب. جی گھمن صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی جی اچھا گھمن صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت مذاکرات کو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دوبارہ ملا لیں ذرا اگر. جی 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 راؤ صاحب. جی راؤ صاحب دیکھیں جب ملک میں حالات ٹھیک ہوں گے نا اور یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی تو میں یہ چیز کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام لوگ، بلکہ پاکستان کے لوگ نہیں، دوسرے لوگ بھی آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ لا کے جو ہے نا اس کو آپ پاکستان کے اب 10 مئی کے بعد حالات اور تھے اور آج کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی رکھے اور مہربانی کر بھی رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ملک کے حالات تبدیل ہوں گے. اور کیسے؟ یہاں پہ یہ ہماری جو سفارتکاری کی وجہ سے. نہیں ہماری سفارتکاری سے کیا ہمیں کوئی بلین ڈالرز مل رہے جی ہیں؟ کہاں بالکل سے آ آئیں رہے گے، ہیں؟ بالکل آئیں گے. آپ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں آپ کی امت مسلمہ کے لیے اب اس وقت کون لیڈر بن کے نکلا یہاں؟ نہیں ابھی سارے حالات میں جو رکھے ہوئے تھے دبئی نے وہ بھی ہم سے سر واپس کوئی مانگ رہے بات ہیں. نہیں. ہماری اچھا کامیاب سفارتکاری میں ہمارے ساتھ مجھے ہوا ایک نا. چیز بتائیں، اگر اس نے مانگ لی تو ہمیں اس میں برا منانے کی ضرورت کیا تو ہے؟ میں نے کہا آئیں گے کہاں سے؟ نہیں کیا ضرورت، ہم اس کے اوپر سود کوئی دے رہے طریقہ تھے کار تو ہوتا ہے نا، یار، آئیں گے ہم کہاں سے؟ 6% دے رہے تھے نا اس کے اوپر. اگر ہماری اس 6% سے ہماری جان چھٹ گئی اور ہم یعنی ہم کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہماری حکومت نے قرض یعنی کہ اپنی قوم پہ سے کم کی ہے، تو آپ اس کا کریڈٹ دینے کے بجائے آپ اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. یار یہ آپ کے ساتھ مجھے جو ہے نا اختلاف ہے اس بات پہ. ہمیں تو چاہیے کہ تو ہمارے پاس آنا چاہیے نا، عوام ہماری بھوک سے مر رہی ہے، ہمارے یہاں مہنگا ترین پیٹرول کر دیا، کس نے سستا کرنا ہے؟ کیسے ہمیں سستا ہونا چاہیے کہ چائنا کے جو ہم نے پیسے لیے ہوئے وہاں سے ادھار ان کے بھی واپس ہونے چاہیے. جی جی ہمیں چاہیے گھمن صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی گھمن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ 8-10 ٹائم سے بھی میں گھمن صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے مذاکرات میں کیا آپ کو کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا چلیں راؤ صاحب آپ ہی کی طرف آتا ہوں. جی جی میں یہ پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا ان کے پیسے واپس کرنے چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ جو آئی پی پیز جو ہیں ان کو ہم کیپیسٹی کے اس میں حوالے سے جو پیمنٹس کر رہے ہیں نا ان پیمنٹس کو روکنا چاہیے. وہ قوم کے پیسے ہم ضائع کر رہے ہیں اور جو سرمایہ داروں کو دے کے ضائع کر رہے ہیں. جی عابد صاحب آپ بتائیں ذرا اس کے اوپر. یہ اپنے محترم حسن صاحب دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں جی بڑے پیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں نہیں گے؟ یہ وہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ ظاہر ہے اپنے راؤ صاحب کی بڑی نظر ہے تو آئیں گے، لیکن ان کو نا اپنے خود ہی کفائی شہری کی طرف جانا ہوگا. اپنے جو للے تللے ہیں اور اس طرح کے اخراجات ان کو کم کرنا ہوگا. بڑی بڑی میٹنگز اور بڑے بڑے جو ان کی موومنٹ ہے اس کو کم کر. دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے اس سے عام آدمی کی زندگی اربوں روپے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے جنگ سے پہلے بھی تقریباً 900 ارب روپے سے لے کر 1 ٹریلین یعنی ارب روپے صرف پیٹرول کی مد میں یہ جو گورنمنٹ تھی یہ لے رہی تھی عوام سے. اب یہ جو قیمتیں اور بڑھائی ہیں تو یہ تو کئی گنا زیادہ چلا. دیکھیے سارا برڈن تو عوام. جی دیکھیں تمام ایم پی ایز، ایم این اے، سیکٹریز، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو 50 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، ان کے بل جو ہیں بجلی کے فری ہیں، کیوں نہیں ان پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ ان کی جو 10 لاکھ 20 لاکھ 40 50 لاکھ تک ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کو کیوں نہیں ریڈیوس کیا جا سکتا؟ یہ دیکھیے ابھی جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، آپ کا کیا ٹرانسپورٹ عام آدمی بیچارہ سفر کرتا بسوں کے اندر کئی گنا ڈبل بلکہ 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے. کیا کسان جو ہے وہ بیچارہ ٹیوب ویل کے اندر ڈیزل استعمال ہوتا ہے، کیا کھانے پینے کی چیزیں جو ہے گندم کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، چاول کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، تمام جو ایگریکلچر کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان کے اندر اضافہ نہیں ہوگا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی ہر پاکستانی جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے. اور وہ کیوں مقروض ہے؟ کیا یہ کام آپ نے قرض لیا ہے؟ یہ راؤ صاحب نے قرض لیا ہے؟ یہ سامنے ہمارا کیمرہ مین ہے اس بیچارے نے قرض لیا؟ ان لوگوں نے قرض لیے ہیں اور اپنی عیاشیاں اور اپنے جو کاروبار ان کو بڑھایا اور وہی بائنگ کر کے دبئی کے اندر جو ہے انہوں نے جا کے زمینیں خریدی، وہاں پہ پلازے بنائے، وہاں پہ ولاز بنائے. آج دبئی لیگ صاحب کے سامنے آئی. مجھے اب بالکل اینڈ کر ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے باقاعدہ. جی راؤ صاحب آپ کی طرف آپ کا بھی شکریہ، آپ میرے پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کہ کیا اس سفارتکاری کے نتیجے میں کوئی جو ہے سیز فائر ہوگا؟ امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کی جو صورتحال ہے جو میں نظر آ رہی ہے، جیسے لبنان کے اندر اس وقت اٹیکس ہو رہے ہیں، اس کے بعد ایران نے بھی کل جوابی جو تھے کیا کہتے ہیں اس میں رد عمل دیا اور پھر ایران کے اندر بھی اٹیکس ہوئے.
تو اس ساری صورتحال کے اندر جہاں ٹرمپ جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے اور ساری اپنی فوج کو کہہ رہے ہیں گھیر لو، جب تک یہ میری مرضی کے مطابق ڈکٹیشن کے مطابق مذاکرات کے نتائج نہیں دیں گے تو پھر ہم حملے کے لیے تیار ہیں اور ہم کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں یقیناً بیٹھکیں تو ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ جی اس کے اوپر کوئی سیز فائر ہو جائے گا مستقل، ابھی تک چانسز بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہمیں پر امید تو رہنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ آؤٹ آف پرپورشن جو ہے، ریشنیل جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ سفارتی کامیابیوں کے تمغے آپ سینے پہ تو سجاتے ہیں، لیکن قوم کی بدحالی کا جو تمغہ ہے وہ کس کے سینے پہ لگایا جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے۔ اللہ